ترکی کے قدیم شہر قسطنطنیہ کی تنگ گلیوں میں سرد ہوا خاموشی سے چل رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر ہلکے نارنجی بادل تیر رہے تھے۔ بازار آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے، دکاندار اپنی دکانوں کے دروازے گرا رہے تھے اور دور کسی مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اسی شہر کے ایک غریب محلے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کبھی شہر کا مشہور کاریگر ہوا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے بنی لکڑی کی چیزیں پورے شہر میں پسند کی جاتی تھیں۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، اس کی تعریف کرتے اور کہتے سلیم کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک حادثے میں سلیم کی دکان جل گئی۔ آگ نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ اس کے بعد غربت نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ دوست ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار بدل گئے اور وہی لوگ جو کبھی اس کی تعریف کرتے تھے اب اسے دیکھ کر نظریں چرا لیتے تھے۔ سلیم کی بیوی فاطمہ ایک نرم دل عورت تھی۔ وہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، حمزہ، جو 12 سال کا تھا۔ غربت کے باوجود اس کی آنکھوں میں خواب زندہ تھے۔ ایک رات شدید سردی تھی۔ ہوا دروازوں سے ٹکرا رہی تھی۔ گھر میں صرف ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ فاطمہ نے خشک روٹی پانی میں بھگو کر حمزہ کے سامنے رکھی۔ حمزہ خاموشی سے کھانے لگا مگر اس کی نظریں بار بار اپنے والد کی طرف جا رہی تھیں۔ ابا، آپ نہیں کھائیں گے؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مجھے بھوک نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے اپنی روٹی کا ٹکڑا توڑا اور والد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے ابا۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا تاکہ آنسو کسی کو نظر نہ آئے۔ اگلی صبح سلیم کام کی تلاش میں نکلا۔ پورا شہر گھوم لیا مگر کسی نے کام نہ دیا۔ لوگ کہتے بوڑھے ہاتھ اب کیا کام کریں گے۔ شام کے وقت وہ تھکا ہارا ایک چوک میں بیٹھ گیا۔ وہاں امیر لوگ اپنے گھوڑوں اور خادموں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اچانک ایک شاہی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے ایک امیر آدمی اترا۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے اور چہرے پر غرور نمایاں تھا۔ وہ سیدھا سلیم کے پاس آیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم سلیم ہو؟ لکڑی کا کاریگر؟ سلیم نے حیرت سے کہا، جی۔ مگر آپ کون؟ وہ آدمی مسکرایا۔ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرا نام مراد ہے۔ سلیم چونک گیا۔ مراد؟ وہی یتیم لڑکا جسے سلیم نے برسوں پہلے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب پورا شہر اسے دھتکار دیتا تھا تب سلیم نے اسے کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور کام سکھایا تھا۔ مراد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ استاد، آج میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ سلیم خاموش رہا۔ مراد نے ارد گرد دیکھا۔ اس نے سلیم کے پھٹے کپڑے دیکھے، تھکا ہوا چہرہ دیکھا اور سب سمجھ گیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ سلیم نے فوراً انکار کیا۔ نہیں بیٹا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ مراد نے احترام سے کہا، اب بوجھ نہیں، میری زندگی کا احسان ہے۔ مراد اسے اپنے محل نما گھر لے گیا۔ فاطمہ اور حمزہ بھی وہاں پہنچے۔ پہلی بار کئی مہینوں بعد ان کے سامنے گرم کھانا رکھا گیا۔ حمزہ حیرت سے بڑے بڑے کمروں کو دیکھ رہا تھا۔ مراد نے سلیم سے کہا، استاد، میں چاہتا ہوں اب دوبارہ کام شروع کریں۔ میں آپ کے لیے نئی دکان بنواؤں گا۔ سلیم کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ کچھ دنوں بعد شہر کے مرکزی بازار میں ایک نئی دکان کھلی۔ دروازے پر لکھا تھا،
सलीम कारीगर। लोग हैरान थे, क्या ये वही सलीम है? आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर उसके काम की तारीफ करने लगे। इसके बनाए हुए संदूक, दरवाजे और नक्शो निगार पूरे शहर में मशहूर होने लगे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन शहर में खबर फैली कि सुल्तान के महल के लिए खास लकड़ी का दरवाजा तैयार किया जाएगा। पूरे शहर के कारीगरों को बुलाया गया। मुराद ने कहा, उस्ताद, ये मौका आपके लिए है। सलीम ने कई रातें जाग कर काम किया। उसने लकड़ी पर ऐसे खूबसूरत नक्श बनाए कि देखने वाले हैरान रह गए। जब दरवाजा सुल्तान के सामने पेश किया गया तो दरबार खामोश हो गया। सुल्तान ने हैरत से पूछा, ये शाहकार किसने बनाया है? हुजूर, एक गरीब कारीगर सलीम ने। सुल्तान ने फौरन उसे दरबार में बुलाया। सलीम डरते डरते महल पहुंचा। उसने कभी सोचा भी न था कि वो सुल्तान के सामने खड़ा होगा। सुल्तान ने कहा, तुम्हारे हाथों में वाकई कमाल है। तुम्हें शाही कारीगर मुकर्रर किया जाता है। ये सुनकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे गुर्बत के वो दिन याद आ गए जब लोग उसे हकीर समझते थे। मगर किस्मत अभी एक और इम्तिहान लेने वाली थी। चंद महीनों बाद शहर में शदीद तूफान आया। बारिशें मुसलसल होने लगीं। गरीब मोहल्लों में पानी भर गया। कई लोग बेघर हो गए। सलीम ने अपनी पुरानी गुर्बत नहीं भुलाई थी। उसने मुराद से कहा, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मुराद ने फौरन अपने गोदाम खोल दिए। खाना तकसीम होने लगा, कपड़े बांटे गए और बेघर लोगों के लिए जगह बनाई गई। एक रात सलीम बारिश में एक गली से गुजर रहा था कि इसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो सर्दी से कांप रही थी। सलीम फौरन उसके पास गया। अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत रोने लगी। मेरा कोई नहीं। सलीम उसे अपने घर ले आया। फातिमा ने इसके लिए खाना बनाया। बूढ़ी औरत रोने लगी। मेरा कोई नहीं। सलीम उसे अपने घर ले आया। फातिमा ने इसके लिए खाना बनाया। बूढ़ी औरत ने जाते वक्त कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा न छोड़े। ये अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए। कुछ दिन बाद सुल्तान ने पूरे शहर में ऐलान करवाया